عوام اپنے جو نمائندے ہیں اور اب جبکہ 5 سال کے بعد وہ واپس اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں تو عوام ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کارکردگی آخر رہی کیا، ان کو ڈیلیور کیا کیا گیا، اور بڑے زوروں میں جو ایک منشور ایشو کیا جاتا ہے، مینیفیسٹوز پارٹیز لے کر آئی جاتی ہے، اگرچہ بڑا لیٹ صحیح، جیسے 5 تاریخ کو 5 جولائی کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنا منشور پیش کیا، اس سے قبل پیپلز پارٹی نے، اس سے بھی پہلے پیپلز پارٹی سے بھی پہلے آئی ووڈ لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو متحدہ مجلس عمل جنہوں نے اپنا منشور ایٹ لیسٹ وہ 12 نکات جو ہے وہ پیش ضرور کیے۔ پاکستان تحریک انصاف اب تک نہ پیش کر سکی، کل تک کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کل شاید پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا منشور پیش کرے گی، لیکن پھر کمپیریزن کریں گے آج کے ہم ڈسکشن میں ذرا کرنا چاہیں گے کیونکہ ووٹ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہے، اب کارکردگی دیکھ کے تو ہمیں ووٹ دینے کا دل ہی نہیں کرتا، ہم نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا، لیکن کون سی ان بنیادوں پہ ووٹرز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں، کیا دیکھ کر ووٹ دینا چاہیے، اور جو یہ کانٹریکٹ، یہ جو مینیفیسٹوز، جو منشور ایک اگریمنٹ، ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے الیکٹریٹ کے ساتھ، آپ کے ووٹرز کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، جب وہ ان پر پورا نہیں اترتی، جب وہ ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر ان کے اوپر کیا پینلٹی ہونی چاہیے، آج اس پہ ضرور بات کریں گے، بیکاز ہمیشہ ہر سال ہر انتخابات کی طرح وہ 5 سال مکمل ضرور کر لیتے ہیں، اور عوام یہ جو ملک پر حکمرانی ہوتی ہے جو کہ عوامی منتخب نمائندوں کا حق بھی ہے، 10 سال سے پچھلے ہم یہ حق ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مل بھی رہا ہے، لیکن جب وہ کارکردگی پہ پورا نہیں اترتے، یہ ایکسپیکٹیشنز پہ عوام کے پورا نہیں اترتے، چونکہ عوام سے وہ ووٹ حاصل کر کے اقتدار پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر عوام اب ڈیسائیڈ کیا کرنے والی ہے، اس حوالے سے آج ہم ضرور بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں زیغم خان صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، کالمسٹ ہیں، آئی ایم ویری آنرڈ سر آپ نے ہمیں جوائن کرا زیغم صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اکنامک ایکسپرٹ، انالسٹ، کالمسٹ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی، سینئر کالم نگار، اینکر پرسن بھی ہیں عمار مسعود صاحب، السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ زیغم صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے، مسلم لیگ نون نے جس طرح 5 جولائی کو اپنا منشور پیش کیا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی اپنا منشور سامنے رکھا، اور جس میں کہا گیا ان کا ایک سلوگن ہے جو کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جہاں پر وہ جدوجہد اور محترمہ بینظیر بھٹو کا ایجنڈا آگے لے کر بڑھنے کی جو ہے، جہاں پر بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے، فاٹا کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے، گلگت بلتستان کا بھی ذکر، آزاد کشمیر کے الیکشن ایک ساتھ کرانے کا اعلان کیا گیا ہے، تمام تر باتیں، اور پھر مسلم لیگ نواز بھی جو کہ چیدہ میں چاہوں گی ڈسکشن میں ہم مزید ان کے پوائنٹس بھی ڈسکس کریں کہ ڈیم بنانے کے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے پشاور ٹو کراچی میرے جو دورے تھے اس میں عوام نے مجھ سے یہی کہا کہ جی پنجاب کی طرح لوگوں کے جس طرح معیار زندگی وہاں پر بہتر ہوا ہے، ہماری بھی معیار زندگی بہتر کرنی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ محض منشور جو ہے وہ صرف امپریس کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے۔ وعدے پہ کس حد تک پورا اترتی ہیں سیاسی جماعتیں؟ جی یہ سب سے اہم سوال ہے، منشور کو صرف ایک وعدہ نہیں ہونا چاہیے، ایک صرف سلوگن نہیں ہونا چاہیے۔ وعدے کا مطلب اگر ایک پراپر کمٹمنٹ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سلوگن تک کی بات کر رہے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے، جو عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اگر آپ ان تمام پارٹیوں کا، تینوں پارٹیوں کا، ان کو چھوڑ کے دوسروں کا بھی دیکھ لیں، آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی، اور وہ چیز ہے جو مطالعہ پاکستان سے شروع ہوتی ہے، وہ جھوٹ جو ہم بولتے ہیں، 5ویں جماعت سے خود کو بولنا شروع کرتے ہیں اور سیاسی جماعت کے رہنما ہونے تک بولتے رہتے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان ایک سوشل ڈیموکریسی ہے، ایک سماجی جمہوریت ہے۔ اب سوشل ڈیموکریسی وہ ایسا ملک ہوتا ہے جہاں وسائل امیروں سے لے کر غریبوں کو بانٹے جاتے ہیں اور ایک سماجی برابری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ایک سوشل ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ اور شاید کہیں سے ہم نے پاکستان کے شروع میں برطانیہ کی لیبر پارٹی کے لفظ یہ چرا لیا تھا اور اس کو پھر مطالعہ پاکستان میں بھی ڈال دیا، اور اب پارٹیاں بھی اس کو لکھ کر چل رہی ہیں۔ ان تینوں پارٹیوں میں سے کسی بھی سوشل ڈیموکریسی سے کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کو دیکھیے، پی ٹی آئی کا ابھی تک منشور نہیں آیا، پیچھے میں 2 جماعتوں کی طرف بھی آؤں گا، کل پیش کر رہے ہیں جی، کل پیش کر رہے ہیں 9 جولائی، جبکہ محض اب کم دن رہ گئے ہیں انتخابات۔ اب ان کو اندازہ آیا ہوا ہے کہ صرف مڈل کلاس کی حمایت سے بات نہیں چلے گی، تو غریبوں کو بھی جگایا جائے۔ سوشل ڈیموکریسی کی بات بھی وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ہماری سوشل ڈیموکریسی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ٹیکس کم کر دیں گے۔ ابھی انہوں نے کہا مجھے بتائیے ایک ایسا ملک جو جی ڈی پی کا 10% ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے،
جبکہ سوشل ڈیموکریسی میں 50% تک ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو بھی کم کر دیں گے. کیسے کریں گے؟ میکنزم تو پھر بھی نہیں نظر آتا نا. دیکھیے کم کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن سوال یہ ہے کم تو ابھی بھی بہت کم ہے، مزید کم کر دیں گے، سپریم کورٹ بھی لگی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ پھر خرچ کیسے پورے کریں گے، کتنی ایک بھیک مانگیں گے. جو گیپ کریٹ ہو گیا ہے اس وقت، اس کو کتنے انڈائریکٹ ٹیکسز سے فل کریں گے، اس کو گیپ کو کتنی بھیک مانگ کے، کتنے ادھار لے کے کیسے کریں گے. اور یہ محض صرف ایک ڈاکیومنٹ، ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو کہ ہر وقت جو ہے وہ ہمیں اس کی ویلیو ڈیپریشیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کا 2008 کا وعدہ تھا کہ 1,00,000 گھر ہم غریبوں کے لیے بنائیں گے. اب غریبوں کے بنانے کے لیے جو انہوں نے زمین رکھی ہوئی تھی، وہ آپ کو پتا ہے ایک ایلیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو انہوں نے دے ڈالی، جس پر سپریم کورٹ میں بھی معاملہ چل رہا ہے. نام لے لیجیے بحریہ کو. بالکل مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر چینل کو مسئلہ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوکل گورنمنٹ بنائیں گے، لوکل گورنمنٹ کا نظام. جب تک کہ 2016 تک سپریم کورٹ نے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے الیکشن کروا نہیں دیے لوکل گورنمنٹ کے، کسی بھی پارٹی نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں کروایا. تو ڈیم میں چلیں، کچھ پیش رفت ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف یہی بات لے کر آنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب 10 سال سے جمہوریت کا تسلسل ہی ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیلیورنس اور یہ مینیفیسٹوز، جس طرح زیغم صاحب نے بھی بات کی، کس نے ان کو اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرنے سے روکا تھا؟ آپ نے آج کے بھی آپ کے کالم میں وہ ذکر ہے کہ جی وہ جو فورسز آف کیوس ہیں وہ گرپ کرنے کے لیے پاکستان کو تیار ہے. پاکستان اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے. 10 سال سے ہم کیوں نہیں کچھ ڈیلیور کر پائے سر؟ اور پھر یہ جو ان کے مینیفیسٹوز کا آغاز جو اس بات پر ہوتا ہے، جس طرح مسلم لیگ نون کا بھی مینیفیسٹو کا سٹارٹ میں ان کے قائد کا جو پیغام تھا اس میں وہ سازشوں کا ذکر تھا، پر روکا کس نے ان کو؟ مطلب کسی نے کوئی ریزائن کیوں نہیں کیا کہ اگر آئین کے مطابق ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا؟ ایک کریڈٹ میرے خیال ہے منشور بنانے والوں کو ضرور جاتا ہے. اگر آپ وہ ڈاکیومنٹ دیکھیں تو بڑی سمجھدار لوگوں نے بیٹھ کے بہت ہی اچھی باتیں لکھی، نہ صرف اس سال والے منشور میں بلکہ 2013 میں جو منشور آئے تھے وہ بھی بڑی ہی اچھی زبان، بڑی اچھے ان کے منصوبے. 3-4 چیپٹرز، مطلب کنٹرول آف کرپشن کو چیپٹر پورا دیا PMLN نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی. پھر رول آف لا کے قانون کی حکومت ہوگی، پھر معیشت کے حوالے سے، تینوں کو بڑی خوبصورت طریقے سے چیپٹر. لیکن عمل درآمد تقریباً زیرو ہوتا ہے. میں نے پچھلے دنوں وہی کمپیئر کیا تھا کہ 2013 میں جو وعدے کیے گئے، آپ اگر PMLN کا مینیفیسٹو اٹھا لیں تو زیادہ تر بجلی کے حوالے سے وعدے تھے. ایک سب سے بڑا وعدہ تھا کہ گردشی کردہ جات کا گلا گھونٹ دیا جائے. اب وہ 2013 میں پیمنٹ بھی ہو گئی. اب 1100 ارب روپے کا گردشی قرضہ سامنے کھڑا ہے. آپ نے کہا تھا جولائی 2013 میں کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. بجلی کی چوری کے حوالے سے، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کے لاسز کے حوالے سے وعدہ لکھا گیا ہے مینیفیسٹو میں کہ 10% پہ لے آئیں گے. ابھی جو پچھلے سال کے نقصانات ہیں صرف TND کے چوری کے اور TND کے مد میں، وہ تقریباً 360 ارب روپے ہیں. ایسے علاقے ہیں جہاں 37-40% TND لاسز ہو رہے ہیں، یعنی کہ چوری ہو رہی ہے. اور دوسرے 10% کا وعدہ کیا گیا تھا. ریاستی اداروں کے حوالے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہماری انٹرونشن بالکل ختم ہو جائے گی. ان کو 1100 ارب روپے کا صرف ایک سال کا نقصان ہوا ہے. 190 ریاستی ادارے، یہ 2017 کی بات کر رہا ہوں. یہ نقصان 2013 میں 495 تھا. اب آپ سوچئے کہ 4-5 سال کے پیریڈ میں یہ ڈبل ہو گیا. 500 ارب تھا 5 سال پہلے، اب یہ 1100 ارب انہوں نے اس سال کیا. اور 5 سال کا مجموعی نقصان جو ہے وہ کوئی 3700 ارب 3.7 ٹریلین روپیز کا لاس صرف پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں بن رہا ہے. آپ یہاں پہ لگے ہیں کہ ہم نے ایمنسٹی کے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. یہ غلط فوکس ہے. آپ وہاں سے اپنے نقصانات پورے کر دیں، آپ کو یہ ایمنسٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، ان اے سمپلر وے کہ آپ سوچئے کہ پنجاب میں جو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تقریباً 600 ارب کا ہے. 5 سال میں انہوں نے تقریباً 3000 ارب روپیہ خرچ کر دیا ہے. یہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے کسی پنجاب کے شہر میں؟ یہ پیسہ گیا کہاں؟ اگر دیکھیے 11 کروڑ شہری ہیں پنجاب کے، اگر 3000 ارب روپیہ خرچ کیا، اس کا مطلب کہ ہر ایک آدمی کو، ہر پنجاب میں رہنے والے بچہ، بوڑھا، مرد، عورت کو آپ 27,000 روپیہ دے دیتے. 27,000 روپے ہر کے حصے میں آتا ہے. وہ خود ہی اپنی مرضی سے خرچہ کر لیتا. اسی طرح آپ سندھ میں دیکھ لیجئے، ان کا کوئی 250 سے 300 ارب روپے کا سالانہ
اینول ڈیولپمنٹ پلان آتا ہے, 1500 ارب روپیہ 5 سالوں میں خرچ کر دیا, 5 کروڑ کے قریب آبادی ہے, آپ 30,000 روپے ہر ایک کو ابھی تو وہ صحت اور ہسپتالوں کی حالت سب سے لے کر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے معیار زندگی بہتر کی ہے. اس کا زندگی معیار زندگی بہتر ہوا. مجھے میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ جو منشور میں اب بھی جو وہ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا پھر یہ نظر آئے گا نا, بجٹ ایک وہ نمبرز گیم ہوتی تھی, بٹ یہ پڑھے گا کون؟ مطلب آپ بالکل لاسٹ منٹ پہ لے کر آ رہے ہیں. سیکنڈلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے عمار صاحب میں آپ کی طرف یہ بات لے کر آنا چاہوں گی, 2013 میں اور چونکہ میاں صاحب اب سے کچھ عرصے قبل سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے, جو کہ ان کے 2013 کا وعدہ تھا, 2018 کے منشور میں کہیں نہیں نظر آتا. پھر سیکنڈلی آ جائے آپ پارلیمنٹری اوورسائٹ آف انٹیلیجنس ایجنسی, سیکیورٹی ایجنسیز کی جو بات کی جاتی تھی, وہ بھی ایک مسٹ ایک اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے, اور وہ ابھی بھی اس سال کے آغاز تک بھی اس پہ بات کی جائی تھی کہ جی گورنمنٹ پلان کر رہی ہے وہ سابقہ حکومت, لیکن وہ بھی منشور میں کہیں نہیں نظر آتا. تو یہ منشور میں جو محض لے کر چیزیں آئی جا رہی ہیں ان پر ڈیلیورنس کیوں نہیں ہے, اور پھر وہ منشور کا بھی حصہ نہیں ہے ایونچولی؟ دیکھیے یہ بات پی ایم ایل این کے حلقوں میں بہت سنجیدگی سے دیکھی گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو منشور پیش کیا اس کے اندر 2 اہم باتیں نہیں ہیں جس کا وعدہ کیا تھا. ایک تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات نہیں ہے, جو کہ غلط بات ہے کیونکہ کے اوپر پارلیمنٹ کا رول ہوگا, وہ بھی اس پہ نہیں ہے, جو کہ بہت غلط بات ہے. یہ ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے منشور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایک ایسا ڈاکومنٹ بن گیا ہے جو بس لکھا ہوا ہوتا ہے. پارٹی کے سربراہوں, پارٹی کے لیڈروں, پارٹی کے کارکنوں تک نہ اس کی سمجھ ہوتی ہے نہ اس کی رسائی ہوتی ہے, جو کہ بہت غلط بات ہے. اس کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں کی سیاست میں منشور 2 چیزوں کو کہتے ہیں. پہلی چیز اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے پریویس کام کیا ہے آپ اس کا نعرہ لگاتے ہیں. دوسرا منشور کا پارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل سٹانس کرنٹلی کیا ہے. اس وقت اگر پی ایم ایل این کا منشور ہم دیکھا جائے تو اسے ہم پولیٹیکلی یہ کہیں گے کہ ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا نعرہ ہے, ویسے تو نعرہ ہے 2 نہیں 1 پاکستان, لیکن بنیادی نعرہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے. اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کے پاس وہی نعرہ ہے بے نظیر بھٹو کا اور ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا. اس حوالے سے آپ نے اس ٹرانسمیشن کے درمیان میں گفتگو کی کہ کون انہیں روک رہا ہے, کیسے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, لوگ کس طرح, کون انہیں کام نہیں کرنے دے رہا. آج کے اخبار میں دا نیوز میں اگر آپ کو موقع ملے تو ایک رپورٹ ضرور پڑھیے گا, وسیم عباسی صاحب نے شائع کی ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جنرل مشرف کے ذاتی اثاثے یا جو انہوں نے دوسرے لوگوں کو مراد دی ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس سے کالا باغ ڈیم بن سکتا تھا. ان کے 1000 ارب کا فگر لکھا ہوا ہے اس میں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 10 پراپرٹیز ان کی پاکستان میں سے ہیں جن میں سے 2 پلاٹوں کی قیمت 1 ارب روپیہ ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک نئی سکیم انٹروڈیوس کرائی گئی, لاسٹ سگنیچر. آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو بھی چیف جائے گا وہ جو بھی لاسٹ سگنیچر کرے گا, اچھا یا برا جس مرضی کا, اس کے بدلے اس کو ایک بہت بڑا پلاٹ ملے گا. ٹھیک ہے, اب یہ وہ فیکٹرز ہیں. ہم ضرور بات کریں گے ہر پروگرام میں کہ تحریک انصاف نے کام نہیں کیا, نواز شریف نے کام نہیں کیا, زرداری نے کام نہیں کیا, لیکن یہ وہ فیکٹرز ہیں جن پر بات کرتے ہوئے ہمارے بھی اور مان لیجئے آپ کے بھی پر چلتے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. یہ بات آپ نے ابھی ریز کی, میں نے آپ کو موقع دیا اس چیز کو پورا کمپلیٹ کرنے کا بھی, بالکل اس پہ بھی ریز ہونا چاہیے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا 10 سال جمہوریت اور اس کی ڈیلیورنس اور اس کے پازیٹیوز کی, جہاں پہ آپ 18ویں ترمیم کو بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ایک بہت اچھا ایک خوشائن کام تھا, اس کو قرار دیا جاتا ہے خوشائن, تو پھر اس کی سبھی کردار عوام کی معیار زندگی میں بہتر, کیونکہ روک تو کوئی نہیں رہا تھا. میں نے جو ایک معیار زندگی کے حوالے سے دیکھیے, اگر ہم یہ کہیں کہ کسی بھی صوبائی حکومت کی پرفارمنس اتنی بہتر تھی کہ اس کو کوئی مثالی سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے تو نہیں ہے, لیکن تمام سرویز اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پنجاب کی گورننس بہتر تھی, ڈیولپمنٹ ورک وہاں پہ بہتر ہوا ہے. جو کے پی کے کی سچویشن ہے اور سندھ کی سچویشن ہے وہ بہت خطرناک ہے. مطلب میڈیا میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی, آپ پہلی بات کہیں گی اور کوئی بھی اینکر بات کرے گا کہ پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوا, کوئی ہسپتال نہیں بنا. پی کے ایل آئی, پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ,
1100 بیڈ کا ہاسپٹل بنا ہے، اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ ڈاکٹر سعید کو، جو کہ اتنے امیر آدمی تھے کہ امریکہ میں ان کے پاس اپنے جہاز تھے، پاکستان کی خدمت کے لیے آئے، چیف جسٹس نے بلا لیا، آپ کو 12 لاکھ روپیہ تنخواہ کیوں مل رہی ہے؟ جی ان چیزوں کی طرف کوئی بات نہیں کرے. ڈاکٹر صاحب عوامی نمائندے یہ ہیں جو کہ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں، جو ریفرینڈم کی اور جو 25 جولائی کی بات کرنے کہ جی فیصلہ عوامی عدالت نے کرنا ہے، اور کوئی عدالتیں اور جو ادارے جو فیصلے دے رہے ہیں ان کو مسترد کیا جا رہا ہے، تو یہی عوام جو ہے جب ان کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو ان کو کس حد تک مطمئن کر پا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ نے معاملہ بڑا واجب اٹھایا تھا، سوشل کانٹریکٹ کا آپ نے ذکر کیا تھا، اور جمہوریت کے اندر سوشل کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے ووٹ ڈالنے والے اور میں ووٹ ڈال رہا ہوں، جب آپ لیڈر بن جائیں گے تو آپ نے میرے مفاد میں کام کرنا ہے، یہ سوشل کانٹریکٹ. اگر وہ لیڈر بن جاتا ہے اور بعد میں اپنے ووٹر کے مفاد میں کام نہیں کرتا تو وہ سوشل کانٹریکٹ میں سمجھتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ آپ نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ آپ 5 سال کے بعد جاتے ہو ان کے پاس، پھر وہ ووٹ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ آپ کو دوبارہ یہ مینیفیسٹو دکھائیں گے. دیکھیے، ہماری سیاسی پارٹیاں نہ صرف پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، پی ٹی آئی کا بھی کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے. 2 چیزیں نواز شریف کے حوالے سے بڑی واضح ہیں تاریخی طور پہ کہ وہ 35 سال سے قانون کو ڈاج دینے میں کامیاب ہوتے رہے ہیں، پہلی بات. اور دوسری یہ کہ ووٹر کو بے وقوف مسلسل بنایا جا رہا ہے اور ووٹر بے وقوف بنتا چلا جا رہا ہے. پچھلے 45 سال میں ہم نے 10 الیکشن کروا ڈالے اور یہی حال رہا عوام کی. دیکھیے اس وقت کوئی 53 قصور ووٹر کا بھی تو ہے نا اتنا ہی ایکولی، ہمارا بھی قصور ہے، ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ووٹر کا اصول ہے، ووٹر دیکھیے بہت ساری تعداد ووٹرز کی ایسی ہے، اسپیشلی اگر آپ سدرن پنجاب میں آ جائیں، جن کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ ووٹر، وہ اپنے لینڈ اونر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اور ایک اور چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ خواتین، اسپیشلی دیہی علاقے کی خواتین، اب کوئی 10.5 کروڑ ووٹر ہیں اس سال ہمارے الیکٹورل ووٹ میں، اس میں سے آپ سوچئے کہ کم سے کم 5 کروڑ جو ہیں وہ خواتین ووٹرز ہیں، اور ان 5 کروڑ میں سے کوئی 3.5 کروڑ خواتین ووٹرز ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتی ہیں. دیہی علاقوں میں ان کو کہا جاتا ہے ڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں، ان کا گھر والا جو شوہر جو کچھ کہتا ہے اسی طرف وہ جاتی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور وہ شوہر کس سے ان کا برادری کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے. تو یہ ریئلی ووٹر نہیں ہے، ان کو حصہ دار پارٹیسپینٹ کہہ سکتے ہیں. یہ حصہ ضرور لیتے ہیں الیکشن میں، لیکن یہ ریئلی ووٹر نہیں ہے جو یہ سوچیں کہ کرپشن کا کیس کس کے خلاف آیا ہے، کس نے ہمیں کچھ دیا. دیکھیے اس وقت زمینی حقیقت کچھ ایسی ہے. کتنے پرسنٹیج ایسے ووٹرز ہوں گے؟ مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے، بٹ بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ ووٹرز کو ایجوکیٹ پھر کس طرح سے کیا جائے، اس میں میڈیا کا بھی کردار کیا ہونا چاہیے، اور کتنے پرسنٹیج ایسے ووٹرز ہوں گے جو کہ 2013 کا مینیفیسٹو منشور نکالیں گے، کمپیئر کریں گے کہ جی ہمیں کیا حاصل ہوا اس سے، اور 2018 کے منشور سے پھر اس کو کمپیریزن کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ وعدے کرتے ہیں، اس حساب سے ڈیلیور جب نہیں کیا جا رہا ہے اور آپ ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ووٹرز کے نہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز پر نہیں اتر پا رہے. زیگم صاحب لینا آئی ایم سوری، مجھے پتا ہے آپ نے زیگم صاحب سے بات کرنی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس حوالے سے میں کچھ چیزیں ضرور کہنا چاہتا ہوں. ہاں، کہ مطلب جو ہے نا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ووٹر جاہل ہیں، شعور نہیں ہے ان میں، ان کو صحیح اپنی سلیکشن کا نہیں پتا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سارے پاکستان کے عوام کی ایک طرح سے توہین ہوتی ہے. ووٹر بہت سمجھدار ہوتا ہے. میرے اور آپ سے کے پاس آپشنز کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک آپشن تو بھی مطلب ایک دیکھیں، میں دے سے کہ ہم ووٹ نہیں کریں. الاؤ می ٹو ایکسپلین. دیکھیے، ووٹر اتنا عقل مند ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی گورننس کے بارے کے حوالے سے جو حال کیا تھا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو نیشنل پارٹی کے طور پر ختم کر دیا. پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، بٹ دین دے سے کہ آروز کا الیکشن تھا، پیپلز پارٹی وہ تو غیر سب نے الزام لگائے تھے نا. اس کے بعد دیکھیے کہ اب جو فیصلہ کرنا ہے اس کو ووٹر کو کرنے دیں. پلیز ووٹر کو اس طرح کی ایجوکیشن مت دیں. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے کا نلکا کیسے لگنا ہے. وہ میرے اور آپ سے بہت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، اور جب اس نے کسی پارٹی سے انتقام لینا ہوتا ہے، اپنا غصہ دکھانا ہوتا ہے، جو کہ مجھے اندازہ ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا ہے. ووٹرز کو ہم نے نلکے تک چھوڑ دیا. جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کے اربوں روپے کی جائیداد ملک سے باہر بن گئی. 45 سالوں میں 11 الیکشن کر ڈالے. ووٹرز کا برا حال، پہلے زیادہ بہتر تھے. پچھلے 6 مہینے میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی 25-30% غریب ہو گئے جیسے ہی آپ کا روپیہ گرتا ہے. 10 سال پہلے 60 روپے کا چل رہا تھا، آج 125 روپے کا چل رہا ہے. ان کے ساتھ
मंदी दिखाई आपको? देखिए, डॉक्टर मुगीस साहब का एक PhD की डिसर्टेशन लिखी है उन्होंने पाकिस्तान के वोटर के ऊपर। वो कहते हैं कि पंजाब में आप देखें कि 6 जातें हैं, जाट, राजपूत, खरल, बलोच और गुजर। पिछले 10 इलेक्शंस में 45 सालों में इन्हीं कबीलों में से, इन 6 कबीलों में से लोग खड़े होते हैं और इन्हीं में से वो जीतते हैं। वोटर को दिया क्या इन लीडरों ने? जो वोटर की अक्लमंदी की हम बात कर रहे हैं, वोटरों ने क्या अक्लमंदी दिखाई? एब्सोल्युटली, वो जो डॉक्टर साहब ने भी पहले अर्ज किया कि डिपेंडेंट वोटर्स हैं और वो वोटर्स जो कि डिसाइड नहीं कर पाए, या शऊर तो काफी हद तक आ गया क्योंकि एक अवामी रद्द-ए-अमल एक जो नजर आ रहा है, बट किस बेसिस, मतलब अब एक्शंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे? अब मुझे थोड़ा सा अपने सोशियोलॉजिस्ट वाला हैट पहनने दें। देखिए, मामला इससे काफ़ी कम्प्लेक्स है। एक तो पाकिस्तानी सोसाइटी चेंज हो रही है, मुसलसल बदल रही है। जो अब नए तबकात आ गए, उन तबकात के बारे में भी बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं और बहुत सारी बातें वैलिड भी होगी। मिसाल के तौर पर क्रोनी कैपिटलिस्ट्स जिन्होंने रियासत के ज़रिए माल कमाया है, शुगर मिलें लगाई हैं, स्पिनिंग मिलें लगाई हैं, जिन्होंने रियल एस्टेट के बड़े बड़े मंसूबे बनाए, अब वो लोग ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और जिन जिम्मेदारों वगैरह की हम बात करते थे वो भी उनके नीचे चले गए हैं, या तो वो इनमें शामिल हो गए, जो शामिल नहीं हो गए वो पीछे चले गए। अब मसला क्या है? वोटर कहाँ पे समझदारी करता है, कहाँ पे नहीं करता, किस इलेक्शन में करता है, किस में नहीं करता, ये बड़ी डायनेमिक सिचुएशन होती है। वोटर जहाँ समझदारी नहीं करता, कौमी मसलों को नज़रअंदाज करता है, या जहाँ पर वो पेट्रनेज को वोट देता है, वहाँ पर क्यों देता है? पहले ये बात कर लेते हैं। देखिए, पेट्रनेज की वोटर को कब ज़रूरत पड़ती है? उसको उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब रियासत के अदारे नाकाम होते हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे होते, उसको रियासत के अहलकारों का खौफ होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? निज़ाम इंसाफ का होता है। जहाँ निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पे नाकाम होता है, एक सिपाही और थानेदार से लेकर अदालत तक इतना महंगा होता है, दरमियान में वकील को भी डाल दें जो थानेदार से कोई कम बदमाश नहीं होता, इतने पैसे चाहिए होते हैं, वो इतना कमज़ोर होता है उसके मुकाबले में कि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी उसका नुमाइंदा होता है कि कोई मुश्किल पड़ेगी तो मैं जाकर थानेदार से जान छुड़वा लूँगा, अपना झगड़ा ख़त्म करवा लूँगा, तो वो मजबूर है। ये मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जबकि रियासत मजबूत नहीं होगी, जहाँ जहाँ पे पेट्रनेज किया। लेकिन जैसे जैसे मिडिल क्लास बड़ी होती है और शहर बनते हैं, अब पाकिस्तान बहुत अर्बनाइज हो चुका है, 50% से ज़्यादा। अब उसका नतीजा निकल रहा है कि जो सर्वे आता है इलेक्शन रिजल्ट्स में उसके मुताबिक आते हैं। इसका मतलब है लोग अब पाबंद नहीं हैं, राय के मुताबिक वोट दे रहे हैं। अब पिछले अगर 10 साल को देखें, मेरे ख्याल में उसमें भी सिचुएशन ज़रा कम्प्लेक्स है। जब से 18वीं तरमीम आई है, कम से कम 2 सूबों में मैं समझता हूँ हुकूमतों ने बहुत अच्छी एफर्ट्स की हैं, पंजाब में भी और KP में भी। गवर्नेंस भी बेहतर हुई। यहाँ पे गवर्नेंस के जो इदारे थे, जो स्टेट का स्ट्रक्चर था, उसमें भी मेरिटोक्रेसी पहले से बेहतर आई। आपके हेल्थ और एजुकेशन के बजट्स भी कई गुना बढ़ गए, और जिसके नतीजे में आखिरी सर्वे तक KP में PTI बहुत पॉपुलर है, जो सर्वे बता रहे हैं, मेरे पास कोई और तरीका मौजूद नहीं है, और पंजाब में आखिरी सर्वे तक मुस्लिम लीग काफ़ी पॉपुलर है। इसका मतलब है उन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की। बट अगेन KP के वोटर्स के हवाले से हमेशा कहा जाता है देयर वेल अवेयर ऑफ देयर इलेक्टोरल वैल्यूज, और दोबारा किसी को अंडर परफॉर्म करने पे चांस देते भी नहीं। देखिए, ये पूरे पाकिस्तान के वोटर हैं, जब वो मोबिलाइज हुए होते हैं तो उस वक्त जो बना बनाया स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देते हैं। 1970 में हमने देखा कितने बड़े बड़े बुर्ज उल्टे, हमने 1988 में देखा मोहतरमा कितनी मुश्किल से आई थी, किस हालात में थी पीपल्स पार्टी, उसमें वो जीत गए। 2002 में मुस्लिम लीग नवाज को वोटर्स ने दोबारा खड़ा कर दिया। मेरा ख्याल है इस 2008 में फिर आप देखिए एक बड़ा अपसेट था जो क्रिएट हुआ, मुस्लिम लीग काफ जो किंग्स पार्टी थी उसको, और वो उसका जो है लोकल गवर्नमेंट पर भी इजारादारी थी, उसके साथ परवेज मुशर्रफ भी थे, लेकिन लोगों ने उसको डिफाई करके अपनी पॉपुलर पार्टियों को वोट दिया। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन उस तरह का इलेक्शन हो सकता है दोबारा। अमार साहब, आपको नजर आ रहा है ऐसा होता हुआ? एंड बिसाइड्स दैट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और चूंकि वो हमेशा ये बात क्लेम करते थे कि हम इस मुल्क को मुश्किलात से और जो क्राइसिस है उससे बाहर निकाल सकेंगे, एंटी स्टेटस को वाला जो उनका एक स्टांस हमेशा रहा, आज को वही तमाम सारे लोग, और जो बार बार उनको जो जिस तनकीद का सामना है कि वही तमाम लोग जो हैं
उस क्राइसिस से बाहर निकालने में उनकी मदद कर पाएंगे उस हद तक, और वोटर जो है वो इसको कैसे जज करेगा? अभी पिछले दिनों एक जगह असद उमर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने एक इंकशाफ किया, किसी ने चंद सहाफ़ी दोस्त बैठे थे, किसी ने सवाल किया कि सर वो 350 डैम क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो हमने बड़ी अंग्रेजी में बताया कि हाइडल पावर प्लांट और छोटे प्लांट इस तरह का माइक्रो हाइड्रो उन्होंने बताया होगा। तो आगे से एक साहब ने कहा जब आप डैम का नाम लेते हैं ना तो हमारे जहन में तरबेला डैम, मंगला डैम, इस तरह की चीज़ें आती हैं, हैंड पंप नहीं आते हमारे जहन में। तो ये जो है ना, जो ये उनका मैनिफेस्टो था कि KPK से इतनी बिजली पैदा होगी कि दुनिया के दूसरे ममालिक में जा रहे। इमरान खान साहब की जो कामयाबियां हैं, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि मतलब कमोबेश तमाम लोग जो है वो अपने मंशूर पे तो नहीं उतर मैं पाते। आपको बताऊं, इमरान खान साहब के पास हर पार्टी ने अपनी कामयाबियां क्लेम करनी है इस वक्त में। इमरान खान साहब के पास जो इतनी भी कामयाबियां हैं वो अनफॉर्चुनेटली अदालती कामयाबियां हैं। फलां ने फलां का मुकदमा कर दिया, फलां ने फलां को नाअहल कर यार। ये BRT का क्या बना? BRT का मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ही बताया था कि वो अरबों रुपया लग चुका है, वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता, और पॉलिटिकली इतनी बड़ी जहालत है, सारा पेशावर खुदा पड़ा है, एक सदर को जाने वाली रोड है, वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते, तो लोग कौन से मंशूर और कौन सी डिलीवरी पे इस वक्त उन्हें वोट देंगे? बट कंपेयर टू दीज अदर टू पार्टीज जो कि जिनको बार बार चांस मिला अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस में रूल करने का और उनकी आवाम की मयारी जिंदगी वहां बेहतर बनाने का, 5 साल पहला चांस नहीं उनके पास गुंजाइश। फिर कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, कुछ चीजें डेफिनेटली। 2013 का इलेक्शन में लोगों का सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा था कि किसी तरह ये जो 18 घंटे रहने वाली लोड शेडिंग है ये खत्म हो जाए। उस लोड शेडिंग में अगर मुकम्मल खत्म नहीं हुई तो बहुत ज्यादा बेहतरी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीजें डेवलप हुई हैं डेफिनेटली, आप उनसे, रेलवे का सिस्टम बेहतर हुआ है। यही वो लोग थे जो गाड़ी में गैस डलवाने के लिए 6-6 घंटे की लाइन लगती थी। अब ये चीजें बेहतर हुई है ना, इसको मानना चाहिए। अगर आप इसको तस्लीम, और ये मेरे कहने या आपके नाम मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में ये फैसला करना है कि अगर वोटर्स को ये बात कन्विंस करती है तो वो वोट देंगे, अगर नहीं करती तो वो पीपल्स पार्टी वाला असर करेंगे। अच्छा, बट डॉक्टर साहब, जिस तरह अपने मंशूर में मजीद भी कहा जा रहा है, नून लीग ने जिस तरह कहा कि जी बिजली के मजीद मंसूबे लगाए जाएंगे, अस्पतालों की हालत मजीद बेहतर करी जाएगी, सड़कों का नेटवर्क मजीद बेहतर करेंगे, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, फिर बैरून मुल्क जो है वो ग्रीन पासपोर्ट को भी जो है वो इज्जत मिलती हुई नजर आएगी। बट हम जो बात कर रहे हैं कि ये मंशूर के मुताबिक जो चीज अगर डिलीवर नहीं हो पा रही, ये झूठ, और फिर वो जो 62-63 वाला जो है, जो फैक्टर है, उसके जिम्मे उसका सवाल नहीं उठेगा कि मतलब पार्लियामेंट। तो आपने इतना अच्छा नुक्ता बताया, सारी पार्टियां ही अपना हेल्प करा देंगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको एक मतलब एक इसको कमिटमेंट के तौर पे सर क्यों नहीं ले रहे अपने वोटर से? क्यों वो एक मतलब एक उनके साथ एक गेम खेला जा रहा है या उनको बेवकूफ बनाने के लिए, या आप मंशूर एक लेकर आ जाते हैं? बट देखिए, आपने जितने भी जुमले अभी इस्तेमाल किए उनके आखिर में गे था कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप 32 साल से 35 साल से हुक्मरान तबके का ताल्लुक, आप या पंजाब में हुक्मरानी कर रहे हैं या फेडरल हुकूमत में हुक्मरानी कर रहे हैं, आप गे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप हमें बताएं कि आपने पिछले 5 या 10 साल में क्या कर दिया। सर वो 2013 से भी कंपैरिजन किया ना, वो उनके मंशूर का हिस्सा है क्या? एटलीस्ट अब वो इकोनॉमिक जो ग्रोथ का वो क्रेडिट लेते हैं, इन्फ्लेशन को नीचे लाने की बातें करते हैं, तो वो कुछ हद तक जो है ज़मीनी हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में 53,000 बच्चे गंदा पानी पी के मर जाते हैं। हम फोकस किए हुए हैं दहशतगर्दी के ऊपर। दहशतगर्दी के नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान में 5 से 6 हज़ार हलाकतें होती हैं और यहाँ 53,000 बच्चे गंदा पानी पी के मर जाते हैं। साफ़ पानी की कंपनियाँ बनाई हैं, 12-12 अरब रुपया दे दिया, एक पानी का तुपका साफ़ वहाँ से निकला नहीं। इस वक्त 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, जिनकी स्कूल एज है। दुनिया में कोई मुल्क बता दीजिए जहाँ इतनी बड़ी तादाद बच्चों की घूम रही हो। आप मुकाबले में करें ना, हम दुनिया से मुकाबला करना है। आज से 40-50 साल पहले सिंगापुर हमारे जैसा होता था, आज उसकी पर कैपिटा इनकम हमसे 30-35 गुना बढ़ गई है। आज से 25 साल पहले मलेशिया हमारे बराबर में होता था, मलेशिया कहाँ चला गया, इंडोनेशिया कहाँ चला गया। साउथ कोरिया के मुतालिक कहा जाता है कि हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान हमने बनाया था वो चुरा के लेके उन्होंने अमल दरामद किया। हम पूरी दुनिया से पीछे रह गए हैं एज अ वोटर, जो हमारे लीडरान हैं
اب وہ جو حکومتی طبقہ جو حکمران طبقہ ہے وہ تقریباً 1000 خاندان ہے. جو باقی 3 کروڑ خاندان ہیں ان کا دیکھ لیجیے آپ نے کیا. I believe you've said it, that's where the problem lies. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ دیگر صوبوں میں کس نے کیسا پرفارم کیا, ہم وہ سیگمنٹ ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے پالیسیز ہونی کیا چاہیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت باتیں کہ جو اصل سوالات ہیں جو ہونے چاہیے ڈیبیٹ وہ انہوں نے اٹھائے, لیکن ہو کیا رہا ہے. میں بڑے دنوں کے بعد کسی ایسے پروگرام میں بیٹھا ہوں جس میں میرے ساتھ کوئی معیشت دان بیٹھا ہے, 2 وکیل بیٹھے ہوتے ہیں. سیاست کو جہاں وکالت اور عدالت سے جڑی ہو سیاست, اور جہاں سیاست معیشت سے نہ جڑی ہو, آپ دنیا کا کوئی انٹرنیشنل چینل اٹھا لیں, انٹرنیشنل اخبار اٹھا لیں, نیو یارک ٹائم اٹھا لیں, آپ ٹائمز آف لنڈن اٹھا لیں, آپ کو تمام گفتگو سیاست اور معیشت کی سرحد پہ نظر آئے گی. پاکستان ہی وہ ایسا عجیب و غریب ملک ہے جہاں پہ کوئی اخبار آپ اٹھا لیں سیاست اور عدالت کے درمیان میں جڑی ہوئی بات نظر آئے گی. بات ہماری معیشت پر ہونی چاہیے اور عوام کی ترقی پر ہونا چاہیے. اور دیکھیں معیشت کے دونوں پہلوؤں پر, یعنی ہمیں ترقی چاہیے, گروتھ چاہیے, بہت اچھی گروتھ چاہیے, 7% 8% مسلسل گروتھ چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے روزگار کے موقع ملیں. ہمیں انڈسٹریل گروتھ چاہیے. اس کی بجائے آپ کہاں پر ہیں, اور اس کے ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ چاہیے, لوگوں کی ترقی چاہیے, اچھی صحت چاہیے, اچھی تعلیم چاہیے, لمبی عمر چاہیے, بیماریوں سے نجات چاہیے. لیکن ہم دونوں ٹرینیں مس کر رہے ہیں. آپ ہماری گروتھ کے حالات دیکھیے, پورے ڈیکیڈز ہم مس کر رہے ہیں. آپ ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ دیکھیں, مثال کے طور پر ابھی آپ کا سینسس ہوا تو معاملہ کیا سامنے آیا کہ پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ہے 2.4%, بنگلہ دیش کی ہے 1.1%, ایران کی ہے 1.2%. اور یہ جو پاپولیشن گروتھ ہوتی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ کسی ملک میں صحت اور تعلیم کا اور عورتوں کی ترقی کا کیا معیار ہے. آپ یہ بھی دیکھیے, ہمیں ہمیشہ یہ بات کرنی چاہیے پاکستان میں عورتوں کی ترقی کا کیا حالت ہے. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس میں ہم زمین پر ہیں اور جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے مسلسل, جس کو آگے لے کر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور کوئی بھی اگر اس سے ہٹ کر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری پاکستان کے مستقبل پر نظر نہیں ہے. بالکل. بٹ عمار صاحب آپ نے وہ کامنٹ بھی کرنا تھا اس پہ, اور پالیسیز کس حد تک سسٹینیبل ہونی چاہیے. آپ جو چیز اٹین کر رہے ہیں وہ یہ نہ ہونا کہ کل کو آپ کی اگر حکومت ختم ہو رہی ہے تو آپ یہ کہہ کے دیجیے اب ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ نے پاکستان کو آن دا ہول آگے لے کر بڑھنا ہے, پروگریس کی طرف جانا ہے. اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, اور زیغم نے بھی کچھ بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ بات کی. میں کامنٹ کرنا چاہ رہا کہ کسی دوسرے ملک میں وہاں کا گروتھ ریٹ اتنا تھا, وہاں کی صورتحال اتنی تھی. ہم بڑے اچھے ممالک کی ایگزامپل دیتے ہیں. مجھے پاکستان کو اگر کمپیئر کرنا ہے, مجھے کسی ایسے ملک سے کمپیئر کر کے دیں جس کی آدھی عمر مارشاء اللہ میں گزری ہو, جہاں 3 دفعہ مارشاء اللہ گزرا. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ ساری گروتھ, سارے انڈیکیٹر, وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے جب ایک ڈکٹیٹر ہمارے اوپر حاکم ہو جاتا ہے. اور اس 10 سال 9 سال یا 11 سال کے عرصے میں پاکستان کس قدر تنزلی کا شکار ہوتا ہے, ہمارے گروتھ انڈیکیٹرز کہاں پہ جاتے ہیں, ہماری ڈیمز بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. یہ جو بڑا جمہوریت میں نا یہ مکالمہ بہت آسان ہے کہ دیکھیے اتنے بچے گندے پانی سے مر گئے, ملتان میں ایک عورت ہسپتال کے باہر مر گئی. بہت افسوسناک دردناک واقعہ ہے, ظلم ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سارے یہی ہسپتال تھے اس ملک کے, ہمیں یہ ساری چیزیں مارشاء اللہ کے ادوار میں نہیں نظر آتی. ہم نے کبھی آج تک ذکر کیا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں کتنے لوگ بچے گندے پانی پینے کی وجہ سے مر گئے؟ کوئی بات کر سکتا ہے؟ ایک عمران خان صاحب نے ہمیں ٹرینڈ دیا ہے, اور انہوں نے ٹرینڈ یہ دیا ہے کہ جو مرضی اماؤنٹ دل میں آئے وہ بولنا شروع کر. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف نے 3 ارب نہیں 30 ارب نہیں 300 ارب نہیں 3500 کروڑ ارب. ان کو سینس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہمارے ذہنوں میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ذہن کھول کے اس کے اندر بار بار ایک بات گھسائی جاتی ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں, سیاستدان کافر ہیں, سیاستدان غدار ہیں. یہ لوگ نہیں ہیں, میں نہیں سمجھتا, اس لیے کہ یہ واحد لوگ ہیں
اس سارے سسٹم میں جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آتے ہیں. ایبسولوٹلی. بٹ سر لائک دا ڈسکشن بگین آن دا نوٹ کہ 10 سال سے یہ سویلین رول تھا, کسی وزیر اعظم نے اس بات پر استعفیٰ ٹینڈر نہیں کیا کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے, اور تو یہ بار بار کہا گیا کہ جی دھرنے سازش, منشور کا بھی حصہ ہے کہ دھرنے سازش دیے گئے. اپوزیشن کا ایک سٹیٹڈ ایک پوزیشن ہوتی ہے ہر ایشوز کے حوالے سے, وہ رکاوٹیں. اب میرے خیال سے 2011 میں نواز شریف صاحب بھی جب جلسے کرتے تھے تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے. بٹ سر 10 سال میں یہ کہنا کہ اگر ہم نے سویلین حکومت نے اس کو کام نہیں کرنے, یا جو وہ کام کرتے ہیں اس کو ڈکٹیٹر جو ہے آگے وہ پورا الٹ کر دیتا ہے. دیکھیے پچھلے 100 سال کی تاریخ ممبر جو اسٹیٹ ریاستیں ہوتی ہیں اگر وہ دیکھ لی جائے تو سب سے بہترین نظام حکومت ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے. اس کا مقابلہ اور کہیں کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اب کچھ زمین سے وہ ایسے ہیں کہ آپ اکنامک گروتھ زمینی دیکھ لیجئے, فیکچولز دیکھنا. مارشل لاء کے پیریڈ کے دوران پاکستان میں ہمیشہ جی ڈی پی گروتھ زیادہ آئی ہے. میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ یہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کو. آپ دیکھ لیجئے ایوب خان کا پیریڈ, آپ دیکھ لیجئے مشرف کا پیریڈ. پولیس آرڈر کب آیا؟ 2002 میں. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کب آیا؟ 2002 میں. 18ویں امینڈمنٹ آئی ہے جمہوریت نظام میں, آپ نے ماروثی سیاست کو لیگلائزڈ ڈکٹیٹر بنا دیا. اب آپ نے قانونی ڈکٹیٹر بنا دیا ہے. جو سیاسی پارٹی کا ہیڈ ہوگا وہ آپ کو جب چاہے کسی ایم این اے ایم پی اے کو نکال سکتا ہے. ایم این اے ایم پی اے اپنے دماغ اپنے کانشیس کے مطابق ووٹ نہیں آگے لے کے جائیں گے. یہ بدقسمتی میں نے اس لیے کہا کہ یہ سب کام اب مجھے بتائیں ڈیمز کس کے دوران بنے ہیں. اب اس کی وجوہات تھوڑی سی فرق ہیں, کیونکہ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم جب بھی جنگ شروع ہوئی ہے امریکہ نے پاکستان کی مدد کی ہے, اور اس وقت ایک فوجی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا تھا, بڑا پیسہ امریکہ سے آتا تھا. شاید ویلڈ وجہ ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب جمہوریت آئی ہے پاکستان میں, اب پچھلے 10 سال سے جمہوریت چل رہی ہے. آج سے 10 سال پہلے جب مشرف صاحب اس حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت پاکستان کے اوپر 6 سے 7 ہزار ارب روپے کا قرضہ تھا. آج 27 ہزار روپے کا قرضہ ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جو پہلے 55 سال کی آزادی کے تھے 1947 سے لے کے جتنا قرضہ ہم نے اکٹھا کیا تھا 10 سال میں ہم نے اس کو 3 گنا بڑھا دیا. اس سے نجات کے لیے ابھی تیسری جمہوری حکومت ہی آئے گی انشاءاللہ, اور نجات کے لیے کچھ انہوں نے We have to hold جمہوری حکومت اکاؤنٹیبل. اگر جمہوری حکومت کچھ ووٹرز کے خلاف کام کر رہی ہے, قرضہ لیے چلے جا رہی ہے, تو ہم نے آبجیکشن کرنا ہے اس کے. جب تک اکاؤنٹیبلٹی, احتساب, ریسپانسو گورنمنٹ وہ جمہوریت نظام, جمہوری نظام کے اندر نہیں آئیں گے, اس کو جمہوری نظام نہیں کہہ سکتے. جمہوری حکومتوں کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرا دیتے ہیں, سیاستدانوں کو, اگر ڈکٹیٹرز کو کیوں نہیں آپ کروا سکتے کہ فور اینی ایکشن دیٹ دے ٹیکن میں عرض کر دوں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے جو جرنیل بنتا ہے وہ میرا ووٹ لے کے جرنیل نہیں بنتا. وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے ایز اے لیفٹیننٹ, اس کے بعد ٹریننگ لیتا ہے اور پھر بڑھتا جرنیل بن جاتا ہے. ووٹ میں ڈالتا ہوں زرداری صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو یا عمران خان صاحب کو. میں عمران خان صاحب کو یا زرداری صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو ہولڈ اکاؤنٹیبل کروں گا کہ ان جرنیلوں کا حساب لیں. اب وہ کیوں نہیں لے پاتے؟ اگر کسی سویلین سیاستدان کی فائل صاف ہوگی, اگر وہ بےایمانی نہیں کرے گا, اگر وہ ہارڈ ورکنگ ہوگا, تو وہ جا کے جرنیلوں سے حساب مانگ سکتا ہے میرے بیہاف پہ. میں جرنیل سے حساب نہیں مانگ سکتا ہوں, مجھے گولی مار دی جائے گی. بالکل. زیغم صاحب فائنل کامنٹس. ووٹر کو 25 جولائی کو بہرحال باہر نکلنا ہے, آپشنز لیکن اگین وہی محدود آپشنز, اور یہی آپشنز ہیں. کیا اس وقت سوچ سمجھ کے ووٹر کو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے؟ بالکل ووٹر کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, اور مجھے امید ہے کرے گا بھی. سب سے پہلی بات یہ کہ ووٹر کو آنا چاہیے. کسی بھی پارٹی کے ووٹر کو بددل ہو کے گھر میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے. سب کو نکلنا چاہیے, سب کو ووٹ دینا چاہیے ضمیر کی آواز کے مطابق. ہر پارٹی کسی نہ کسی کے مفادات کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اگر ایک مڈل کلاس کو کر رہی ہے, دوسری کسی اور انٹرسٹ کو کر رہی ہے. سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہے اپنے اپنے مفادات, اپنے اپنے فائدے, عوامی فائدے, اس ملک کے فائدے کی خاطر نکل کر ووٹ کرنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے پاس جمہوریت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جو کچھ ہے انہی سے لینا ہے, انہی کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے, انہی کے ذریعے سے ہم نے معاملات ٹھیک کرانے, ان کو اکاؤنٹیبل بنا کے. ان کو اکاؤنٹیبل. ایک بس اس میں مجھے بتایا, آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخری ایک جملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 70 سالوں کی آپ تاریخ دیکھ لیجئے, جو ایک طبقہ اکاؤنٹیبل رہا ہے نا,
जो अच्छी बात है। अच्छा, 70 से एक रोशनी की किरण सामने आ रही है। 70 साल से हमने किसी मजबूत शख्सियत को, चाहे वो फौजी हो, गैर फौजी हो, ब्यूरोक्रेट हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको एहतसाब के अमल से नहीं निकाला। ये पहली दफा